شریعت کے خلاف حکم نہ دے، اللہ کی رضا کے خلاف حکم نہ دے، اللہ کی رضا کے لیے حکم دیا جائے۔ خلیفہ بننے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ بننے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ میں آپ حضرات کو بتا دوں، خلافت کی تعریف کیا ہے، خلافت کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے، کس کو کہا جاتا ہے؟ میں نے کہا مائک کس کو کہا جاتا ہے؟ ہاتھ میں اٹھا کے دے دیا اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس کی تعریف نہیں ہوتی۔ پانی کی باٹل کس کو کہا جاتا ہے؟ اٹھا کے دے دی، کہا اس کو کہا جاتا ہے، نہیں، اس کا مقصد بیان کیجیے۔ خلافت کی تعریف کیا ہے، پھر اس کا مقصد سمجھیں گے۔ ایک ہوتی ہے تعریف، ڈیفینیشن، اور ایک ہوتا ہے مقصد۔ تصوف و طریقت کے اندر کسی شخص کو اس کا پیر و مرشد سلسلے کی بقا اور سلسلے کے تحفظ اور سلسلے کے نفاذ کے لیے کچھ شرائط کے ساتھ اجازت دیتا ہے، اس کو خلافت کہا جاتا ہے، اس کو خلافت کہا جاتا ہے۔ اور پھر وہاں حکم بھی جاری کرتا ہے، کیا کہ بیٹے حق سے دور مت جانا، مراقبہ کرنا، چلے کرنا، ذکر و اذکار اور عاد و وظائف میں لگے رہنا، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد میں کیا ہے؟ مجاہدات بھی کرنا۔ مقصد خلافت جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ ذکر و اذکار کی ادائیگی، ذکر و اذکار کی ادائیگی۔ اور ذکر و اذکار میں نماز پہلا نمبر رکھتی ہے۔ اس کے بعد مراقبات۔ مراقبہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد کے لیے آپ سر جھکا کے، رقبہ گردن کو کہتے ہیں، گردن جھکا کے آپ بیٹھ گئے، صرف اللہ کے تصور میں، یہ آپ کا مراقبہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد مجاہدات، آپ کو مجاہدے کرنا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مجاہدہ یاد کیجئے جو برج عجمی کے اندر تھا۔ فرماتے ہیں 12 سال تک اسی برج میں رہا میں اور مجاہدہ کرتا رہا، میرا نفس چیختا تھا۔ حضرت ابو سعید نے پوچھا بھی تھا، عبد القادر یہ کیا آوازیں ہیں؟ فرمایا، کہتے ہیں کہ میں نے کہا حضور میرا اندر تو بالکل مطمئن ہے، یہ نفس ہے جو چیخیں مار رہا، کیوں؟ مجاہدہ کر رہا ہوں۔ اس پہ اور بھی باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، مگر اس وقت میں ان کو لوں گا نہیں، کیونکہ لفظ خلافت چل رہا ہے، لفظ خلافت چل رہا ہے۔ تو آپ حضرات نے سنا خلافت کیا ہے، تعریف معلوم ہو گئی نا؟ ایک بار اور کیے دیتا ہوں تاکہ آپ حضرات سمجھ لیں اور یاد رہے۔ کسی بھی شیخ، بزرگ، پیر و مرشد، اور اتنا سمجھ لیں کہ ایک ہے چین کا لگا ہونا، رسول اللہ تک چین لگی ہوئی ہے، زنجیر کے گٹکے لگے ہوئے ہیں، اور ایک ہے کہ بیچ میں کٹ چکے۔ جہاں بیچ میں 1 سے 2 آدمی کٹ گئے ہوں وہ خلافت باقی نہیں رہتی، وہ خلافت وہیں تک ختم ہو گئی۔ یہ چین لگی رہنا چاہیے۔ بھائی کیا ہے؟ سید فراز محی الدین قادری قمیسی، خلیفہ سید عبد القیوم صاحب، اس کے بعد وہ سید عبد الباسط صاحب، اس کے بعد وہ سید عبد الحی صاحب۔ تو یہ چین بنی رہنا چاہیے۔ تو اب کیا ہے؟ یہ چین جو ہے یہ باقی رہے۔ ہمارے حاجی عتیق صاحب جو ہیں یہ بھی اسی سلسلے میں جا کے مل جاتے ہیں، سلسلہ قمیسیہ سے ان کی بھی ٹچنگ ہے۔ اب میں وہ شجرے بیان نہیں کر رہا ہوں، میں صرف اس کو بتا رہا ہوں۔ کسی بھی با سلسلہ شیخ اور پیر کی طرف سے مرید یا طالب کے لیے سلسلے کی شرطوں کے ساتھ میں سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے جو اجازت دی جاتی ہے اس کا نام ہے خلافت، اس کا نام ہے خلافت۔ میں نے ابھی آپ کو خلافت باطنی بتائی، ایک خلافت ہے خلافت ظاہری، خلافت ظاہری۔
خلافت ظاہری نیابت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سرچشمہ ہے کہ جس کے ذریعے سے غلبہ دین حق، یعنی دین کا غلبہ دین حق اور نفاذ اسلام، یعنی اسلام کو نافذ کرنا، جاری کرنا، غلبہ دین حق اور نفاذ اسلام کی صورت عملی وجود میں آتی. غلبہ دین حق یعنی دین حق کو جو ہے غالب کرنا، اور کیا ہے، اسلام کو جاری و ساری کرنا، نافذ کرنا. اس کی عملی صورت، ایسی صورت جس میں عمل پایا جا رہا ہو، وہ وجود میں آتی. اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا تمکن اور زمینی اقتدار کا سلسلہ قائم ہوتا ہے. یہ جو میں اس کی قسمیں آپ حضرات کو دے رہا ہوں نا، یہ ہماری عظیم ترین تحریک کے بانی حضرت علامہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ العالی کی تقسیم ہے. تو اب کیا ہے؟ خلافت ظاہری، غلبہ دین حق اور نفاذ اسلام کی عملی صورت کا وجود میں آنا. اور پھر کیا ہے اس کے آگے؟ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمکن اور زمینی اقتدار، یعنی حکومتوں کا قائم ہونا، زمینی اقتدار کا سلسلہ قائم ہونا، یہ خلافت ظاہری. ایک تیسری شیخ ہے خلافت کی، وہ ہے خلافت دینی. خلافت باطنی، خلافت ظاہری، خلافت دینی. خلافت دینی نیابت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سرچشمہ ہے جس سے امت میں تعلیمات اسلام کا فروغ اور اعمال صالحہ کا تحقق وجود میں آتا ہے. یعنی دینی تعلیم کو پھیلانا اور نیک عمل کو جاری بھی کرنا اور نیک عمل کرنا، یہ خلافت دینی ہے. اب میں آپ حضرات کو خلافت باطنی کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا چکا تھا، من کنت مولاہ فعلی مولا. خلافت دینی کے تعلق سے سنیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خلافت دینی کیا ہے؟ جس میں دینی تعلیمات کا فروغ ہو، جس میں اچھے عمل لوگوں میں پیدا ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ میرے جو علماء ہیں نا، میری امت کے جو علماء ہیں وہ کیا ہے؟ نبیوں کے وارث ہیں. ان العلماء ورثۃ الانبیاء. کیا فرمایا حضرت؟ لفظ انبیاء نبی کی جمع ہے. لفظ انبیاء نبی کی جمع ہے. یہ نہیں فرمایا ان العلماء ورثۃ منی یا ورثۃ نبی یا ورثۃ رسول، بلکہ جمع لا کر کے یہ بتا دیا کہ یہ امت کے جو علماء ہیں یہ نبیوں کے وارث ہیں. ایک کے نہیں، سب کے وارث ہیں. اور دوسری حدیث میں فرمایا علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں. لیکن مطلب کی نہ نکالیں، منصب و مقام کو نہ بڑھائیں. اس سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ کسی نبی کے مقام کی طرح ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جوتا ہمارا سر، اللہ کی قسم معراج ہو جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت آدم و شیس اور نوح علیہ السلام، حضرت یوسف اور حضرت یونس، یہ سب انبیاء ہیں نا. ان کے قدموں کی دھول ہماری آنکھوں کا سرما بن جائے تو نور پیدا ہو جائے. کوئی عالم اس سے یہ قطعاً اپنا مقصد نہ نکالے کہ ان نبیوں کی طرح ان کے مقام میں ہیں،
بلکہ رسول اللہ نے جو بتایا وہ یہ بتایا کہ جس طرح سے وہ نبی دین کی تبلیغ میں محنت و مشقت پڑھتے تھے، کوششیں کرتے تھے، میری امت کے علماء بھی وہی کوششیں کریں۔ اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا، اسے یہ سب عرض کر لوں۔ حضرت شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مکاشفات میں بیان کرتے ہیں۔ مکاشفات کیا ہیں؟ اتنے دقیق لفظ جو ہے میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے دشوار ہوں گے۔ یہ لفظ ہے کشف سے، جس کے معنی آتے ہیں کھلنا۔ تو جو باطن کی چیزیں ہیں نا، ان کو جو دکھیں اس میں سے قصہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مکاشفات میں دیکھا کہ بیت المقدس کے اندر ایک تخت پڑا ہے، اس پہ دوسرے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام بھی جلوہ فرما ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ سے سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ آپ کا فرمان ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح سے؟ تو کہتے ہیں آقا نے فرمایا ہاں موسیٰ علیہ السلام، میرا ہی فرمان، میں نہیں فرمایا۔ تو کہا پھر آپ اپنی امت کے کسی ایک عالم کو مجھے دکھائیے، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام غزالی کی روح کو حکم دیا۔ تصوف کے بہت بڑے امام ہیں حضرت امام غزالی۔ ان کی روح کو حکم دیا کہ متشکل ہو کر، شکل بنا کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جائیں۔ وہ روحیں بھی مصطفیٰ کے حکم سے چلتی ہیں یار، روحیں بھی مصطفیٰ کے حکم سے چلتی ہیں۔ حضرت امام غزالی حاضر ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سوال کیا، وہ سلام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک سوال کیا، حضرت امام غزالی سے ایک سوال کیا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 4 سے 6 جواب دیے۔ سوال تھا ایک، کئی جواب ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غزالی ایک سوال تھا، ایک ہی جواب ہونا تھا، یہ اتنے جوابوں کی کیا ضرورت تھی، کیوں دیے؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے بڑے مؤدبانہ انداز میں، چونکہ جانتے ہیں کہ نبی کی بارگاہ کی گستاخی اب ادبی انسان کو دین سے خارج کر دیتی۔ کہتے ہیں حضور اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ میرا دل چاہتا تھا کہ جب آپ نے کلام فرمایا ہے تو تھوڑی گفتگو لمبی ہو جائے، تھوڑی گفتگو لمبی ہو جائے، میں آپ کو دیکھتا بھی رہوں۔ اور حضور ایسا ہی مسئلہ تو آپ کا بھی تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر آپ سے پوچھا تھا اے موسیٰ علیہ السلام تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہاں وما تلک بیمینک یا موسیٰ، آپ کے دائنے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ تو قالا، انہوں نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ ہیا عصایا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضور اس وقت آپ نے کیا کہا تھا؟ ہیا عصایا، یہ میرا عصا ہے، اتوکا علیہا، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، میں اس پہ۔ پہلا جواب کیا تھا؟ ہیا عصایا، یہ میرا، قرآن کی آیت ہے، یہ میرا عصا ہے، اتوکا علیہا، اس پہ میں ٹیک لگاتا ہوں، یہ دوسرا جواب ہے۔ واحش علی غنمی، اور میں اس سے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، یہ تیسرا جواب ہے۔ حضور آپ نے کیوں اتنے جواب دیے تھے؟ اللہ نے ایک سوال کیا تھا۔ تو کہا میں نے تو اسی لیے دیے تھے کہ اللہ سے میری بات ہو رہی ہے۔ کہا حضور میں تو اس لائق نہیں کہ میری اللہ سے بات ہوتی ہو، اس لائق تو ہوں کہ کلیم اللہ سے بات ہو رہی ہے۔ جب اللہ سے بات کرے کلیم تو بات بڑھا دے، تو جب میں کلیم اللہ سے بات کر رہا ہوں اس لیے بات کو بڑھا دیا۔ سرکار بڑے خوش ہوئے، دعائیں دی۔ ارے جن کو رسول اللہ کی دعائیں اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ان کا انتخاب پہلے ہی ہو چکا تھا، ان کا انتخاب پہلے ہی ہو چکا تھا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آواز نہیں دیتے ان کی روح کو کہ آ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ کیا ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ علماء تمام نبیوں کے وارث ہیں، تمام نبیوں کے وارث ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ علماء امتی، میری امت کے، یہ نہیں فرمایا کہ خالی علماء، ان العلماء،
بلکہ کیا فرمایا؟ علماء امتی، میری امت کے علماء کانبیاء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں. مطلب تبلیغ دین میں مقام میں نہیں. کبھی ذہن مت بنانا. یہ الگ کی بات ہے کہ رسول اللہ نے علماء کے فضائل بیان کیے ہیں. فرمایا ہے من صافح عالما فقد صافحنی، جس نے عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، جس نے عالم کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا، جو عالم کے ساتھ بیٹھا وہ میرے ساتھ بیٹھا. یہ مقام الگ ہیں، اپنی جگہ ہیں، لیکن کسی نبی کی طرح سے مقام کسی بھی عالم کا نہیں ہو سکتا. تو اب کیا ہے؟ یہ ہے خلافت دینی. خلافت دینی. اب خلافت ظاہری پر آ جائے. خلافت ظاہری کا انتخاب تو شروع ہی میں عمل میں آیا تھا نا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد خلافت کیا ہے؟ شورا سے ہوئی، مشوروں سے ہوئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مثل و اصحابی، میرے صحابہ کی مثال. مثل و اصحابی. شیخ الاسلام نے بذات خود یہ حدیث بیان کی. اس کو میں دیکھا شیخ الاسلام کے اس میں النجابہ فی مناقب الصحابہ میں بہت تلاش کیا لیکن وہ نہیں ملی. تو فرمایا مثل و اصحابی، میرے صحابہ کی مثل کیسی ہے؟ مثل النجوم، ستاروں کی طرح. یہاں ایک نقطہ میں اور دے دوں آپ حضرات کو. تو کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا مثل اصحابی مثل النجوم، میرے صحابہ کی مثل تاروں کی طرح ہے. حضرت ایک بہت اچھا نقطہ ذہن میں آ رہا ہے، اس سے پہلے نہیں آیا. یہ فیض خلافت تھی اور نہ بولا ہوں اس سے پہلے کبھی. ستارے پورے آسمان میں پھیلے ہوتے ہیں لیکن چاند پورے آسمان میں نہیں ہوتا. روشنی پورے آسمان میں ہوتی. ستارے پورے آسمان میں پھیل کے بھی پورے آسمان کو روشن نہیں کر پاتے، اور چاند صرف تنہا اگر روشن ہو جائے تو آسمان و زمین دونوں کو روشن کر دیتا ہے. اور ایک بات سمجھیں، ستاروں کے پاس ہالہ نہیں ہوتا. ہالہ سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ ایک تصور کر لیں، یہ ہے چاند اور اس کے چاروں طرف لال لال جو روشنی ہے وہ چاند کا ہالہ کہلاتی ہے. وہ چاند کا ہالہ کہلاتی ہے اور کبھی چاند سے ہٹتی نہیں ہے. وہ ہمیشہ وہ ہالہ چاند کے ساتھ رہتا ہے. تو اس چاند کی بھی روشنی ہوتی ہے اور ہالے کی بھی روشنی ہوتی ہے. آپ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو صرف چاند ہی نہیں بلکہ کیا ہے، بدر منیر اور سراج منیر بنا کر کے بھیجا ہے، سورج کی طرح. اب جب چاند کی روشنی ہوتی ہے تو حالہ ساتھ ہوتا ہے. تو چاند رسول کائنات ہیں، حالہ سیدہ فاطمہ ہیں، حالہ مولا علی ہیں، حالہ حسنین کریمین ہیں. فرمایا کہ جہاں جہاں آقا آپ کی روشنی ہوگی وہاں وہاں ہماری روشنی ہوگی. اب خلافت ملی کہاں سے؟ ایک مثال دے رہا. چاند بولتے نا آمنہ کا چاند، تو یہ کون تھا؟ یہ رسالت والا چاند تھا. اور یہ حالہ ولایت والا لگا ہوا تھا. اب رسالت سے فیض مل رہا ہے، جو جتنا قریب تھا اتنا ہی زیادہ فیض حاصل کیا. جتنا قریب تھا اتنا ہی زیادہ فیض حاصل کیا. تو آپ یاد رکھیں، فرمایا مثل و اصحابی، میرے صحابہ کی مثال. مثل النجوم، ستاروں کی طرح ہے. ارشاد فرمایا بِأَيِّهِمْ أَخَذْتُمْ بِقَوْلِهِ اهْتَدَيْتُمْ، تم میں سے جو بھی ان کے قول کو پکڑے گا وہ ہدایت پا جائے گا. وہ ہدایت پا جائے گا. اب ایک کیا ہے؟ ہدایت وہ ہوتی ہے جو واضح و نصیحت سے ہو. ایک ہدایت وہ ہوتی ہے جو طریقے بتانے سے ہو. کھڑے ہو گئے صاحب نماز کا یہ طریقہ ہے، آپ دیکھو ایسے پڑھنا، یہ ہدایت ملی اس کو. اور ایک ہدایت وہ ہوتی ہے
کہ بس صرف نظر ڈال دی، نظر ڈالنے سے پہلے مکمل جاہل تھا، کافر تھا، منافق تھا، جو کچھ بھی تھا، نظر نے ایسا اثر کیا کہ اندر کی پوری کایا پلٹ گئی. اب اس کو نماز بھی آ گئی، اس کو پڑھنا بھی آ گیا، اس کو دین کی معلومات بھی ہو گئی. اب اس سے جو بھی پوچھو تو وہ سب کچھ بتا دیتا ہے. کیوں؟ یہ نظر کا کمال تھا. خلافت افراد کو عادل بناتی ہے، عدل کرنے والا بناتی ہے. خلافت جو ہے نا، یہ آج کل کی خلافت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، جو خلافت دینی تھی، سمجھ آئی؟ جو خلافت دینی تھی وہ لوگوں کو عادل بناتی تھی، عدل و انصاف سکھاتی تھی. اور جو خلافت روحانی تھی، خلافت باطنی تھی، وہ کیا کرتی ہے؟ وہ انسان کو ولایت کی منزل پر لے جاتی. اب اتنا اور سمجھ لیں کہ یہ خلافت لینے کے بعد میں اب کیا ہے؟ ارادت ہوتی ہے نا، مرید بنانا ہوتا ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، 2 آیتیں سن لو بات ختم کرو. اللہ نے ارشاد فرمایا، ان الذین یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. ارشاد فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ. اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان مومنوں سے. اللہ تعالیٰ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو گیا. ذکر یہاں پر جو بیعت کا آ رہا ہے نا وہ بعد میں ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جب آپ سے پیڑ کے نیچے ان لوگوں نے بیعت کی. تو کیا ہے؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. راضی پہلے ہو گیا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ خلافت ابھی وہ مطلب یہ ہے بیعت ابھی کی نہیں تھی، ابھی بیعت جو ہے ہوئی نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مگر راضی پہلے ہو گیا. اور حضرت اس میں آپ یہ بھی مطلب آپ کو غور کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، صرف دیکھیں اس کی طرف کیا ہے. لقد لام تاکید کے لیے ہے. قد جو ہے کسی ماضی پہ آتا ہے نا تو قریب کے معنی کر دیتا ہے. لقد رضیہ، رضیہ ماضی کا صیغہ ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ ضرور قریب کے زمانے میں، گزرے ہوئے قریب کے زمانے میں مومنین سے راضی ہو گیا. ارے بھائی آنے والے زمانے میں تو کیا ہے؟ بیعت ہو رہی ہے اور گزرے ہوئے زمانے میں رضا ہو گئی ہے. کیا وجہ؟ تو قرآن کے آگے کی آیت بتا رہی ہے، یہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جو صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تھی نا، تو کیا ہے؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، محبوب جب آپ سے ان لوگوں نے بیعت کی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو چکا تھا، راضی ہو چکا تھا. اچھا آپ اس بیعت کی اہمیت دیکھیں. سید صاحب فرمایا تحت الشجرۃ، پیڑ کے نیچے جو بیعت لی تھی نا، کتنا خوش نصیب تھا یار وہ پیڑ کہ اس پیڑ کے نیچے بیعت بھی لی گئی، اور اس پیڑ کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جلوہ گر بھی ہوئے. اور پھر اس سے بڑی قسمت اس کی یہ کہ رسول اللہ جس پیڑ کے نیچے آ جائے اور بیعت ہو جائے تو قیامت تک قرآن میں اس کا ذکر جاری، قیامت تک، اور بیعت ہی کے سلسلے میں اس کا ذکر جاری رکھا. فرمایا تحت الشجرۃ. اور یہ اللہ راضی کیوں ہوا؟ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے یہ جان لیا تھا کہ ان کے دلوں میں ہے کیا، ان کے دلوں میں کیا ہے. ارے یہ صداقت کے ساتھ آئے تھے، ارادت لے کر آئے تھے، انہوں نے بیعت کی، اللہ راضی ہو گیا. لیکن تم آتے ہو تو کبھی بھی اس کو لے کے نہیں آتے کہ چلو اللہ راضی ہو جائے. ان کے سلسلے کے ایک بزرگ ہیں سید علی میاں صاحب عرف منع میاں. میں جب ان کے وہاں گیا تھا، سید صاحب نے بھیجا تھا، تو انہوں نے ایک جملہ کہا بڑا اچھا والا. وہ کہنے لگے کہ ابا جان فرماتے تھے اللہ کی قسم ساری زندگی گزر گئی مرید بناتے ہوئے، لیکن کبھی بھی کسی مرید نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ حضرت میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مجھے اللہ سے ملا دیں.
بس اس لیے آیا کہ بیمار ہوں صحت مل جائے، کمزور ہوں طاقت مل جائے، مال نہیں ہے تو مال مل جائے۔ کہا وہ کہتے تھے قسم اللہ کی کبھی کسی نے یہ نہیں کہا، اور کہا ابا جان کہتے تھے اگر اللہ کی قسم وہ کہتا کہ مجھے اللہ سے ملا دیں تو میں اللہ سے ملا دیتا، میں اللہ سے ملا دیتا۔ تو مرید بننے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہرگز کے ساتھ دولت مل جائے، مرید بننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ چین جو وہاں سے چلی ہے نا، جو اس کا فیض جاری ہے، وہ فیض ضرور ہم کو کچھ نہ کچھ ملے گا، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک وہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ آپ کے ہاتھ پر نہیں بلکہ کیا انما یبایعون اللہ، وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ جب حدیبیہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا تھا مکے کی طرف، اتنی دور نہیں ہے، میرے خیال سے 8-10 کلومیٹر دور ہے حدیبیہ، میرا بھی اتفاق ہوا ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا وہاں مسجد بھی بنی ہوئی ہے، لیکن وہ مسجد تھوڑی ہٹ کے بنی ہوئی ہے، ایک کھنڈر وہاں پر تھا۔ میں نے وہیں کے ایک شیخ سے پوچھا تو اس نے کہا اصل میں یہ جگہ ہے وہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا۔ مجھے بھی موقع بنا، دل چاہا، میں نے بھی 2 رکعت اسی کھنڈر میں مٹی پہ نماز پڑھی اور بڑا دل خوش ہوا۔ حضرت عثمان غنی کو بھیج دیا مکے، کہا جانے کے بعد ان سے کہو کہ ہم جو ہے جنگ کرنے کے لیے نہیں بلکہ عمرہ کرنے آئے ہیں۔ وہ گئے، خبر یہ ہو گئی کہ صاحب وہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ اب یہ بیعت ہوئی، تو اب اس بیعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ یہ والا جو اپنا لیفٹ ہاتھ تھا نا، بایاں ہاتھ، یہ نیچے کیا، یہ نیچے کیا، اور یہ سیدھا دہنا ہاتھ اوپر کیا، رائٹ ہینڈ، اور فرمایا یہ عثمان غنی کی بیعت ہے، یہ والا ہاتھ عثمان کا ہے اور یہ والا ہاتھ میرا ہے۔ عثمان غنی وہاں ہیں رضی اللہ عنہ، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیعت کر لی۔ کیا ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ جب رسول اللہ کا ہاتھ عثمان کا ہاتھ بن جاتا ہے تو پھر کیا رسول اللہ کا دوسرا ہاتھ اس کے اوپر ہوتا ہے۔ اتنا یاد رکھ لیں کہ جب بھی کسی سے ارادت ہو، طلب ہو، مرید بنے تو اس سے آخرت درکار ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد کی محبت درکار ہو۔ باتیں تو اور بھی ذہن میں ہیں، میں آپ حضرات سے معذرت خواہ ہوں، خاص طور سے ہمارے علامہ مولانا حبیب مصعب قبلہ سے، چونکہ لگتا تھا مجھے آج تک تو میں نے ان کو سب کچھ دیا اپنے وقت میں سے، اس کے علاوہ تو میں کچھ دے ہی نہیں سکتا، ان کے بزرگوں کی بارگاہ کا صدقہ ہے جس سے میں جی رہا ہوں۔ حقیقت یہ محبت والے جو انداز ہوتے ہیں نا بڑے اچھے ہوتے۔ حضرت ایک ایسا شعر مجھے یاد آیا، تڑپ جائے، حضرت عبد الرحمن جامی جن کے تعلق سے آپ سنتے ہیں انہوں نے نعت لکھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو راستے میں رکوا دیا تھا اور پوچھنے پر بتایا کہ وہ آ کے پڑھتا تو مجھے باہر ہاتھ دینا پڑتا تھا اس کے لیے، ایسا عظیم مقام تھا، مگر ان کی محبت دیکھیں کس انداز۔ وہ کہتے ہیں سگت را کاش جامی نام بودے، اسمو قلبی کا جامی، سگت را کاش جامی نام بودے کہ آیت بر زبانت گاہے گاہے۔ یا رسول اللہ کاش آپ کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا تو آپ پکارتے جامی ادھر آ جا تو آپ کی زبان پر یہ نام آ جاتا، آپ کی زبان پر یہ نام آ جاتا۔ حقیقت جانیں، محبتیں رکھیں یار اہل بیت سے، محبت رکھیں۔ اہل بیت کی محبت ہی وہ ہے جو آپ کا بیڑا پار لگا سکتی ہے۔ مولا کریم مجھے بھی اہل بیت کی غلامی میں ہمیشہ رکھے اور اسی پر خاتمہ نصیب فرمائے، اور ان کے صدقے سے وہاں میری بخشش فرماتے ہوئے جنت بھی اگر دے مولا کریم تو ان کے یا تو پڑوس میں دے دے یا ان کے قریب میں دے دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا